نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ اچھا بیٹے، یہاں پہ اذان شروع ہوئی ہے، ہم ایک پاز لیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الرحمن شروع کر رہے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ اس کی جو پہلے کی 45 آیتیں ہیں، 1 سے 45، وہ ہم کمپلیٹ کر لیں۔ اس صورت کے اندر مختلف ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، جیسے کہ قرآن کی امپورٹنس، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اتنی بڑی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ قرآن اتارا ہے اور انہوں نے سکھایا ہے قرآن، انسان کی تخلیق، پھر اس کو بیان سکھانا، پھر اللہ تعالیٰ کی جو بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اپنی نعمتوں کا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اور جنوں کے اوپر، یہ واحد سورہ ہے قرآن کی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ براہ راست انسانوں سے اور جنات دونوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ باقی کیونکہ ہم جانتے ہیں جنات کے اندر کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے ہیں، تو جو بھی انسانوں میں نبی اور رسول آئے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے بھی وہی شریعت ہے۔ لیکن باقی قرآن کے اندر اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بالکل ڈائریکٹ خطاب نہیں ہو رہا جنات سے۔ جو حکم انسانوں کے لیے ہیں وہ انڈائریکٹلی جنات کے لیے بھی ہیں، لیکن اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باقاعدہ مخاطب کر کے کچھ آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے ان کے لیے اس طرح سے احکام، اور اس انڈائریکٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ خطاب آپ سمجھ لیں کہ جنات سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی ہے۔ سورہ رحمان ہمارے ہاں جو ہے ایک، اس سے ہماری اٹیچمنٹ بڑی اس طرح سے ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر ہی اس صورت کا نام بھی رکھا گیا ہے رحمان۔ اور ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں کہ اس میں بے انتہا رحم کا مادہ، رحمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مرسی ہے انسان کے لیے، اس میں اگر آپ عربی زبان اگر آپ لوگ جانتے ہو تھوڑی بہت، تو اس میں جو آن سے لفظ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ طوفان، یا عربی میں کہتے ہیں جوعان، بھوک لگنے کو، تو اس میں ایک مبالغہ ہوتا ہے۔ مبالغہ مینس اس میں ایک ایکسٹریم ہوتی ہے کہ اگر کوئی جیسے طوفان آتا ہے تو ہم جانتے ہیں طوفان کی انٹینسٹی ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں اردو میں۔ اسی طرح اگر کوئی غضبان ہے، عربی زبان کا لفظ ہے غضب یعنی غصہ، تو غضبان کا مطلب ہے ایکسٹریملی اینگری، تو اس میں ایک ایکسٹریم ہوتی ہے اس نام کے اندر۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جو قرآن ہم پہ نازل کیا گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے اس سورہ کا آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہو کہ یہ کیا سرکمسٹانسز ہیں، جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے، کیا حالات تھے، کیا معاملات تھے۔ مکی دور کی سورہ ہے، جبکہ مشرکین مکہ کو دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور آپ اب ایک سکیچ اپنے ذہن میں بنائیں کہ آپ اس دور میں رہ رہے ہیں، اور آپ کے جو کوئی نیبر ہیں وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ تم مجھے 40 سال سے جانتے ہو، اور میں جو ہے یہ پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے سامنے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تمہارا کریٹر ہے، یہ اس کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور تم جانتے ہو میں جس طرح سے میرا کردار رہا ہے، میرے اخلاق رہا ہے، اور جس طرح کا میں انسان ہوں، تو اب میں تمہارے سامنے یہ پیغام لے کے آیا ہوں، اور میرے اوپر ایک اینجل اترے ہیں، ایک فرشتے آئے ہیں جبرائیل، اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، انہیں دین کی طرف دعوت دینی ہے، اور اگر تم میری بات مانتے ہو اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت تمہاری دونوں سنور جائے گی، اور اگر بات نہیں مانتے تو تمہارے لیے مسئلہ ہے، تمہارے لیے جہنم ہے، اور آگے کے لیے تمہارے لیے دنیا میں اور آخرت میں خرابی ہے۔ اب آپ یہ امیجن کریں کہ یہ پیغام وہاں پر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے، جیسے حضرت ابوبکر تھے، انہوں نے فوراً بات مان لی، انہوں نے فوراً تصدیق کی، حضرت خدیجہ تھی فوراً تصدیق کی، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ مطلب وہ، ہاں ہم جانتے ہیں ان کے اوپر تو ہمارا بڑا ٹرسٹ تھا، صادق اور امین تو ان کا نام ہم نے لقب دیا ہوا تھا، تو لیکن یہ کیسی بات ہے کہ مطلب
اگر بات مانی تو صحیح ہے، اب ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارے ساتھ مسئلے شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ لوگ اوائڈ کرنا شروع کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد اگریسو ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں بھی اور قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ انتہائی اگریسو ہوتے چلے گئے، اور مسلمانوں کے اوپر جو مظالم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی اس طرح کے اٹیک، کہ کبھی انہیں کہا کہ یہ کہیں سے سیکھ کے آ گئے ہیں، کبھی انہیں کہا کہ ان کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، کبھی کہا کہ یہ مجنون ہے، کبھی کہا کہ یہ اپنی چودراہٹ جتا رہے ہیں، مختلف مختلف قسم کی آپ سے باتیں کی گئیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، ہم جانتے ہیں قرآن کے اندر صاف صاف کہا گیا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے۔ عبادت نہیں، دعا نہیں، یہ سب کچھ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے گا، لیکن جو اطاعت ہے وہ ڈائریکٹلی ملی ہوئی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کیا جا رہا ہے، یا ان کی بات نہیں مانی جا رہی، یا ان کو کچھ برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈائریکٹلی تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار کر رہے تھے، وہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا پورا جو ان کی پرسنالٹی تھی وہ ان لوگوں کے سامنے موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر رہے تھے۔ تو اصل میں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اب یہ چیز میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہم لوگ کیونکہ ترجمہ نہیں پڑھتے قرآن کا، یا ہمارے ہاں اس طرح سے رواج نہیں ہے نان عربز کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم قرآن کو کے الفاظ کچھ جانتے ہیں، اور ہم بس جب قرآن وہ اس کی قرأت سنتے ہیں شیخ مشاری کی یا کسی اور کی بھی، تو وہ ہمیں دیکھنے میں بہت، سننے میں بہت سودنگ لگتی ہے، بے شک کہ قرآن میں ایک سکون ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اصل میں اس قرآن، اس سورہ کے اندر لکھا کیا ہے۔ اگر آپ اس سورہ کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو ذرا ریلیٹ کریں اپنی زندگی سے، تو وہ جو آیت ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، 31 دفعہ آئی ہے یہ آیت اس صورت کے اندر، اور ہم یوزلی کب ریپیٹ کرتے ہیں؟ جب ہم بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، جب اپنے احسان یاد دلاتے ہیں انسان کے اوپر، انسان کو احسان اپنے یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں ہم نے یہ کچھ دیا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ کیا بہت ہی پلیزنٹ موڈ میں یا اس لحاظ سے یہ چیز کہی جاتی ہے؟ عام طور پہ جب ہم بھی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ میم میں نے نا مطلب میں نے جیسے نوٹس کیا کہ جیسے ہمارے پاس یہ بہت چیز عام ہے، جیسے کوئی نیا گھر بنواتا ہے تو باہر نا قرآنک آیات کی جیسے پلیٹنگ وغیرہ کروائی جاتی ہے، تو ہوں وہاں پہ یہ آیت لکھوائی جاتی ہے موسٹ آف اب یا ربکما تکذبان۔ ہوں اس کے اور جب ہم کوئی اچھا کھانا کھاتے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے تو ہم تو کھائیں گے، اللہ نے دیا ہے تو ہم تو پہنیں گے۔ تو یہ چیز میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نا ہمارا گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن بن گیا ہے کہ آپ دیں گے تو میں کچھ کروں گا یا کروں گی آپ کے لیے، آپ نہیں دیں گے تو میں بھی نہیں کروں گا یا کروں گی۔ اور آپ کا کیا خیال ہے شگفتہ، اس کی کیا ریزن ہے؟ آئی تھنک میم ہم بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، لائک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں لیکن وہ تو ہمیں دے نہیں رہے ہیں، لیکن ان کا اور لائک اس ہمارا طرح تو سے گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن شپ ہے ہی نہیں، وہ تو رب نہیں ہے، ہے۔ وہ تو کریٹر ہے ہمارے، وہ تو ہمیں اگر پیدا کر کے چھوڑ بھی دیتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آج کی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ گائیڈنس دے دی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ تو ایک دیکھیے، ایک پرسپیکٹیو ہے جو کہ ہم لوگ یہ بھی سنتے ہیں کہ کوئی بیمار ہے سورہ رحمان کی تلاوت لگا لیں اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو شفا کہا ہے، مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سورہ رحمان لگانے سے انسان کو شفا مل سکتی ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پورے قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے۔ آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے، اپنے اوپر دم کریں گے،
بے شک شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، آپ کو ضرور شفا مل سکتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، ہمیں اس کا میننگ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں چیزوں کو غلط معنی میں لے لیا گیا ہے، جیسے وہ حدیث میں ہے کہ جو بالکل ہی بستر مرگ پہ ہے، کوئی اپنی ڈیتھ کے قریب ہے، تو اس کو سورہ یاسین سنائی جائے، اگلے بندے کو سورہ یاسین سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہمارے ہاں، تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھا جا رہا ہے۔ بے شک ایک ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے آسانی ہوگی، لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ سورہ رحمان کے بارے میں بھی، الرحمن سے یہ سورہ سٹارٹ ضرور ہو رہی ہے، اور اس کا بالکل میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسے کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، اتنی رحمت۔ لیکن اس رحمت کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اعمال بہت انسان کے جو ہیں وہ خراب ہیں، وہ ریئلائز نہیں کر رہا کہ کون اس کا رب ہے۔ تو میں چاہتی ہوں اس دفعہ آپ ذرا جب یہ صورت آئندہ آپ کبھی زندگی میں سنیں یا پڑھیں تو ذرا سوچیں کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ رحمان، اچھا اگر آپ دیکھیں تو یہ دو آیتیں ہیں، لیکن یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سینٹنس کے طور پہ ہی ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ نام جس کے اندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، ہم نے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو ماں کا رحم ہے، ماں کا پیٹ ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، وہ اس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام پہ رکھا ہے۔ اور ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بھی بات کی تھی کہ جس طرح ایک بچے کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کھائے گا کیا، پیے گا کیا، یا کب سوئے گا، یا پروٹیکشن اپنی یہ ساری تکلیفیں ماں اٹھا رہی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز دنیا کی آسان کر دی ہے۔ ہم کبھی کسی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو اگر کہیں آگے دوسری گاڑی آ جاتی ہے اور ہم بریک لگاتے ہیں تو وہ گاڑی اپنی مرضی سے نہیں رکتی، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ رکتی ہے۔ یہ رحمان ہے، انہوں نے ہمارے ارد گرد فرشتے ہیں ہمارے جو کہ ہمیں سیف رکھتے ہیں، ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم چل کے کہیں پہ جا رہے ہیں اور کہیں پہ پانی پڑا ہوا ہے اور ہم وہاں پہ نہیں پھسلیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ انہوں نے ہمیں پروٹیکٹڈ رکھا ہوا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی رحمت ہے، حکمت ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پہ۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ چیز عطا کر دی اور ہمیں یہ بتا دیا اس کے تھرو کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم یہ فلاں 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 کام کریں گے تو ہم جہنم ہمارے لیے تیار ہے۔ تو ہمیں یہ اگر آپ سوچیں کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ ہی نہ ہوتی کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، تو پھر کتنی مشکل کھڑی ہو جاتی انسان کے لیے۔ تو یہ رحمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت 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 عظیم رحمت ہے کہ انہوں نے قرآن سکھایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی قرآن سیکھ رہا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ چیز اس کے دل میں اتر رہی ہوتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قرآن اترنا، اور آج بھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور اگر ہمیں کوئی بات قرآن کی سمجھ آتی ہے، کلک کرتی ہے، ہمارے دل کو پہ اترتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، اگر ہم اسے اپنی زندگی میں شامل کریں گے ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو کبھی اس چیز کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اس قرآن کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ اور کتنی بڑی گائیڈنس ہے ہمارے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں۔ خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو بنایا، اس کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو انہوں نے تخلیق کیا، اور جو بیسٹ کوالٹی بتائی جا رہی ہے وہ ہے بیان کی قوت۔ جو ہائیسٹ لیول انسان کا کے لیے جو وہ اچیو کر سکتا ہے کہ وہ بیان کر سکتا ہے۔
باقی یہ کوالٹی باقی اینیملز میں نہیں ہے، باقی چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں، اسمیل کرتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، یہ والی قوتیں تو کچھ جانوروں میں ہمارے سے کہیں زیادہ ہے، کتا ہمارے سے کہیں زیادہ سونگھ سکتا ہے، کچھ پرندے ایسے ہیں جو کہیں کئی کلومیٹر تک پہلے دیکھ لیتے ہیں چیزیں، ان کی سائٹ ہمارے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یہ سماعت، گھوڑے کو آپ دیکھیں گے یا ایون بلی کو آپ دیکھیں گے، وہ ایک دم سے اپنے کان موڑتی ہے اگر ذرا سی بھی کہیں کچھ آہٹ ہو، تو یہ تو ہمارے سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ لیکن جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے بارے میں مینشن کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بیان، قوت بیان، بولنے کی صلاحیت۔ تو جو بیان یعنی کہ جو بہترین صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں، اس کو بہترین کام کے لیے استعمال ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی بیان کی قوت کو کس طریقے سے ضائع کرتے ہیں؟ اس کی اہمیت بہت ہے، لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں۔ آپ میں چاہوں گی آج کی کلاس کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے آپ جائیں، آپ کو بہت ساری ایسی اوتھینٹک سائٹس مل جائیں گی انشاءاللہ جس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو بولنا کیسے ہے۔ آپ یقین کریں جب میں وہ پڑھ رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اس چیز کو سب سے زیادہ مس یوز کرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، جو اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ کیا ہم ایسے ہی کرتے ہیں؟ فضول کے جوکس، غیبت، لوگوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی بہتان لگانا، باتیں اڑانا، جھوٹ، کون سی برائی ہے جو ہم اس زبان سے استعمال نہیں، اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے نہیں کرتے؟ حالانکہ کہا کیا گیا ہے کہ یا تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ ایک اور حدیث ہے جہاں پہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کرو، یعنی کہ اگر بولنا ہی ہے، اگر اس کو زبان کو استعمال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، چاہے آپ خاموشی سے ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد، یا یہ کریں۔ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، ہم تو ویسے ہی گوسپ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہیں، تو زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور یہ چیز اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل اس پورے پورے شوز اس کے اوپر چل رہے ہیں، بس لوگوں کو بٹھا کے باتیں کریں، ہے کہ نہیں ایسا؟ جتنے ٹاک شوز دیکھ لیں، جتنے وہ بلاتے ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں لوگوں کے، سلیبریٹیز کو بٹھا بٹھا کے باتیں کر رہے ہیں، اور ہمیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یا تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو، یا پھر اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتی ہیں، اور ہمیں نظر آتی ہے دل کی سختی آج کل، کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہم پر، اسی لیے شاید قرآن کا بھی ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایک اور میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کروں گی، اور یہ ساری احادیث بہت سکیری لگی مجھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر قول اس کے خلاف ہے، اس کے حق میں نہیں، یعنی کہ جو بات آپ کرتے ہیں یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگی، آپ کے حق میں نہیں، سوائے نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے یا اللہ کا ذکر کے، یہ تین چیزیں ہیں، باقی انسان کا کہا ہوا ہر قول جو ہے وہ اس کے خلاف استعمال ہوگا۔ میں ایک اسکالر کا سن رہی تھی، انہوں نے کہا جو ہم لوگوں سے ملتے ہیں جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ چیزیں تو مستحب ہیں، یعنی کہ ان کا نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے، بس آپ نے تعارف کیا ہے ایک دوسرے سے، کہاں سے آئے ہیں آپ،
یہ جو ہم بلا وجہ ایک دوسرے کی زندگیوں میں گھس کے ان کے پرسنل لیول پر جا کے سوال کر کے، کسی کی بیماری کو یا کسی بچے کو آپ نے نارمل نہیں دیکھا تو آپ اس کے بارے میں، اس کی پرسنل زندگی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ اس طرح سے چل کیوں رہے ہیں، آپ کی گردن کو کیا ہوا ہے، آپ کی فلاں کو کیا مسئلہ ہے، آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں آتے، آپ اپنی فلاں رشتے دار کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں آتے، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ، یہ تو ایکسٹرا ہے سب کچھ، یہ چیزیں آپ کے خلاف استعمال ہوں گی، اور ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں یہ چیز۔ ہمارے دین نے ہمیں بولنے کے آداب بھی سکھائے ہیں، کیونکہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ اس زبان کو ان کی تعریف کے لیے استعمال کیا جائے، یا ان کے دین کو پھیلانے کے لیے یا حق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جنہوں نے ہمیں بنایا ہے، ہمارا رب۔ اس کے علاوہ جب ہم بولتے ہیں نا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کی کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ایسی بات کریں اور ہماری کوئی ایسی انٹینشن بھی نہ ہو، لیکن کسی کا دل آزاری ہو جائے کسی کی؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ سے کوئی اس طرح کی بات کر جاتا ہے جو کہ ویسے دیکھنے میں بالکل نارمل ہے، لیکن شاید آپ کی کوئی سائیکولوجیکل یا کوئی ایسا گھر کا مسئلہ ہے کہ آپ کو وہ بات بہت بری طریقے سے ہٹ کر گئی ہے، اور آپ کا سارا دن برا گزرا ہے، اور آپ نے اسی غصے میں کسی اور کو کچھ سنا دیا ہے، اور بالکل ایک وہ ریپل افیکٹ کی طرح وہ چیز آگے چلتی گئی ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تھا، یا کوئی گزرتے ہوئے کوئی بات کہہ جاتا ہے، کوئی تانا مار جاتا ہے، کوئی بات کس جاتا ہے، یا آپ کی کہی ہوئی بات کسی کی دل آزاری کر سکتی ہے۔ کئی دفعہ دانستہ طور پہ کرتے ہیں ہم لوگوں سے اس طرح کی باتیں، کئی دفعہ بالکل غیر دانستہ طور پہ ہم لوگوں سے اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ بات کر دی۔ تو ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، لوگوں سے اچھے طریقے سے ملیں، ہنس کے مسکرا کے سلام کریں، لیکن خاموش رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ محفل میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنا کنٹریبیوشن دیا ہی جائے ہر بات کے معاملے میں۔ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے، یعنی کہ جو وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کو دیکھا ہوا ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بڑے قبیلے کے سردار بن گئے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کے سردار کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، میں جو چیز مجھے کنسرن نہیں کرتی میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ کیا ہمارا یہی رویہ ہے؟ بتائیں مجھے ذرا۔ ہم تو ویسے اتنے انکویزیٹو ہوتے ہیں کہ دوسرے کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے، تجسس، اور پھر اس پہ کامنٹ کرنا، ہر چیز پہ ہمارا اپنا مشورہ دینا ہمیں لگتا ہے ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کب بولنا ہے؟ انصاف کے معاملات میں بولیں، حق بات کھڑے ہو کے کریں۔ آپ بہترین تو وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، یہ تو ہم جانتے ہیں حدیث میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سامنے کوئی ناانصافی والی کوئی بات کسی دوسرے کے بارے میں کر رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو منع کریں۔ کوئی ناانصافی، کوئی ایسی غلط، کوئی جھوٹ، کوئی بہتان، کوئی غیبت کر رہا ہے تو آپ اس کو منع کریں، انصاف کے معاملوں میں بولیں، سچ بولیں۔ بٹ میم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے نا آن لائن فرینڈس بھی اچھے بن جاتے ہیں کبھی کبھی، جو آپ ہوں۔ کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی مطلب ماڈیسٹی دیکھ کے اور آپ خود کو چینج کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بٹ جو فزیکلی لوگ آپ کے ارد گرد 24/7 ہے نا، وہ بہت ٹاکسک ہے، لائک وہ دوسروں کے ہر معاملے میں ٹاکسیسٹی نکالیں گے، وہ دوسروں کو روکیں گے ٹوکیں گے، تو اوائڈ آپ کریں کتنی ایسے دفعہ لوگوں ان کو۔ کو منع کریں گے؟ بیٹے آپ اگر زبان، اول بہترین طریقہ تو ہے نا زبان استعمال کرنے کا کہ آپ انصاف کی بات کریں، آپ ان کو منع کریں اس چیز سے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یا ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے انہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ آپ کو نہیں پتا کہ ان کے گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں؟ آپ زبان سے باقاعدہ طور پہ روکا جائے اس کو، جیسے کہ آگے آیا وہ ظلم اور برائی کے خلاف بولنے میں، وہ کسی کے اوپر ظلم ہی کر رہے ہوں گے۔ پھر سیکنڈ، آپ ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں، پہلے روکیں پھر اوائڈ کرنا شروع کر دیں، ان کے لیے یہ میسج کلیئر ہوگا بالکل۔ آپ کو کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت، کسی کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کے ایکشنز جو ہے نا وہ بڑا کچھ بول دیتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ پولائٹلی ان کو منع کر دیں کہ دیکھیں ہمیں کسی کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ہمیں ان کے حالات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارا دین بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے۔ اور
اللہ کا ذکر کرنے میں اپنے آپ کو مصروف کریں۔ بٹ اگر میم وہ لوگ آپ کے فیملی ممبرس ہو تو کیا کیا جائے؟ بیٹے اگر جتنے مرضی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تو نہیں جائیں گے، بے شک وہ آپ کی فیملی ممبرز ہیں، آپ ان کو پولائٹلی عزت سے ادب سے، اگر آپ سے بڑے ہیں آپ ادب سے یہ کہہ دیں کہ دیکھیں ہمیں اس طرح سے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، ہمارا دین جو ہے اس چیز کے بارے میں بہت سختی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غیبت کے بارے میں ہے کہ آپ کو اس شخص سے معافی مانگنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تو آپ معافی مانگیں گے کہ آپ نے نافرمانی کی ہے غیبت کر کے، لیکن اس شخص سے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ہی اپنے معاملات سیدھے کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو اس شخص سے معافی مانگنی ہوگی جس کی آپ نے غیبت کی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان خاموش رہے۔ تو اگر میم مجھے ایک چیز پوچھنی تھی. جی جی اگر ایسا ہو کہ آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں اور وہاں پہ کوئی بےہودہ بات ہو رہی ہو یا کچھ ہو رہا ہو، اگر آپ خاموشی سے اٹھ کے چلے جائیں تو بہترین۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ مطلب کہ اگر کسی کے خلاف بھی بات ہو رہی ہو تو اگر ہم نہ بولیں اس بارے میں، ہم اٹھ کے چلے جائیں، تو اس سے کوئی وہ تو نہیں ہوگا کہ آپ بولے کیوں نہیں؟ آپ نے دیکھو نا انصافی کی بات ہو رہی تھی. اگر آپ بول سکتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بولنے سے وہاں پر کسی بات پہ اثر ہوگا یا لوگ آپ کو نیگیٹو نہیں لیں گے، کیونکہ دیکھیں ہمیں حکمت کا بھی تو کام دکھانا ہوتا ہے نا، کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اتنا اگریسولی بول رہا ہے کہ اس وقت یہ بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے، جی. ٹھیک ہے، اور آپ بعد میں جا کے اس بندے کو یہ بات آرام سے کہہ دیں کہ دیکھیے یہ بات اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہے۔ اگر آپ اس وقت یہ نہیں، نہیں کر سکتے، اب جیسے ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور کلاس میں ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی لڑکا، اگر مطلب ایسے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں پوری کلاس میں، تو ہوں اب جیسے اگر ہم بولیں گے تو ظاہری بات ہے ہم بھی اس میں وہ پرومیننٹ ہوں گے، تو اس میں ہوں اچھا ہے کہ بندہ خاموشی سے وہاں سے چلا جائے اٹھ کے. اگر آپ بولنا نہیں چاہتے، اگین جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ آپ پرومیننٹ ہو جائیں گے کوئڈ جی. ایجوکیشن میں، آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ لڑکیوں کے لیے ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے میں اس بات کو تو بالکل جو ہے میں بچوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ کوئی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ آپ کو اس مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ آپ جی. جی. کوئڈ میں جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں سے خاموشی سے نکل جائیں اینڈ ڈونٹ بی اے پارٹ آف اٹ، اس کا کم سے کم اس کا حصہ مت بنے۔ اوکے. تھینک یو. شکریہ۔ دوسری بات یہ، ہمیں کب نہیں بولنا ہے، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرنی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کریں، چھوٹی مختصر بات کریں۔ دوسری بات، وہ بات نہیں کرنی ہے جس سے خود کوئی سروکار نہیں ہے، بلا وجہ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانا۔ آپ کا کوئی سروکار نہیں تھا لیکن آپ بلا وجہ مفت کے مشورے دے رہے ہیں۔ ہاں اگر کسی کی کوئی بیماری کا معاملہ ہے، آپ کوئی خیر کی بات ان سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے افاقہ ہوا تھا تو یا فلاں ڈاکٹر سے میں وہاں پہ گئی تھی، تو اس طرح کی بات ہے، پھر بھی آپ جا کے کر دیں۔ لیکن لوگوں کے معاملات میں بلا وجہ کوئی کسی کی اور کچھ نہیں، کسی کے کوئی پرسنل چیز ڈسکس ہو رہی ہے اور آپ بلا وجہ کے اس میں مشورے دے رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جو چیز آپ کو کنسرن نہیں کرتی، جو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے دور رہیں۔ صرف نصیحت آپ کسی کو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ انسان اپنی زبان پہ قابو رکھے، یہ جو بلا وجہ کی غیبت ہم کرنے بیٹھ جاتے ہیں، بہتان گوسپس کرنے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل فضول کے وقت ضائع کرنے کے لیے آپ بیٹھ کے گفتگو، لمبی لمبی گفتگو کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو اوائڈ کریں۔ میں دعا کرتی ہوں، کیونکہ بینگ اے فیمیل میں جانتی ہوں میرے اپنے اندر بھی اور ہم سب ارد گرد میں جانتی ہوں، خاص کر خواتین میں یہ معاملہ مرد حضرات میں بھی ہے، لیکن ہم لوگ کیونکہ جب گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے بات کرتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ دوسروں کی غیبت ہو رہی ہے، دوسروں کے بارے میں، دوسروں کی پرسنل زندگیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح، اور پھر ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم، ہاں ہو سکتا ہے شاید ایسا بھی ہو کر کے یہاں سے کہاں بات نکال دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کی بات بولنے، ظلم اور برائی سے بچانے، سچ بولنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر میں اپنی ہماری زبانوں کو مصروف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش کرتے ہیں، یعنی کہ ایک بیلنس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر۔
جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے، سورج ہے، چاند ہے، اور وہ ایک حساب کے ساتھ ہم جانتے ہیں۔ آج اگر آپ گیلیکسیز کے بارے میں، یونیورس کے بارے میں اگر جب پڑھتے ہیں تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سائنس کے مطابق بھی ذرا سا کہیں کہیں پہ کوئی گریوٹی اوپر نیچے ہو جائے، یا جو جس طرح سے ریوالو کر رہے ہیں یہ سارے پلانٹس، یہ ذرا سے ادھر ادھر ہوں تو پورا نظام دھرم برم ہو جائے۔ تو سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔ اتنا پرفیکٹ بیلنس نظام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ والنجم والشجر يسجدان. اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک جو درخت جو کا جو شیڈو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے، تو یہ، اور ہم نے ایک جگہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پڑھا تھا کہ ہر مخلوق کو اپنی عبادت کا طریقہ پتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم یہ چیزیں شاید اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طریقے سے ستارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات پرفیکٹ ہے، بیلنسڈ ہے، اور سب کو اپنی اپنی عبادت کا طریقہ پتہ ہے، اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان. ایک اور بہت زبردست آیت، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کیا، ایک بیلنس قائم کیا۔ ہم جانتے ہیں یہ پوری جو گیلیکسیز ہیں اور یہ جو پورا ہمارا نظام ہے، یہ جو پورا یونیورس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ جو پورا آسمان ہے جس طرح سے اس کو ریز کیا ہے، اور ایک بیلنس طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کھڑا کیا ہے۔ یہ چیز ایک چیز شو کرواتا ہے، جس طرح کہ باقی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باقی کریشن ایک بیلنس میں ہے، تو یہ بیلنس ایکسپیکٹڈ ہے ہماری اس دنیا کے لیے بھی، اور یہ عدل، یہ بیلنس یہ قائم ہوگا قیامت والے دن بھی۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے، مرد ہیں، عورت ہے، سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیاوی، یہ جو جس طرح یہ ایک بیلنس ہے، اسی طرح ایک اور بیلنس قائم ہوگا جو آخرت میں ہے۔ یہ دنیاوی معاملات آخرت میں متوازن ہوں گے۔ اگر کسی نے خیر کی ہوگی اس کو اس کے حساب سے چیز دی جائے گی، اگر کسی نے شر کیا ہوگا تو اس کو اس کے حساب سے عذاب دیا جائے گا۔ یہ بیلنس بھی ایک دن قائم ہوگا، یہ عدل بھی ایک دن قائم ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان کو اس نے بلند کیا، میزان قائم کی، اور آگے ألا تطغوا في الميزان. اگلی آیت میں بھی میزان ہی ہے تاکہ تم میزان میں زیادتی مت کرو۔ جیسے کہ باقی مخلوق ایک بیلنس کے ساتھ چل رہی ہیں، اسی طرح انسان کو بھی ایک بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ ڈسپلن چاہتے ہیں۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. میزان کے ساتھ یہ تیسری آیت آ گئی، 7، 8 اور 9، اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ، اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو۔ یعنی یہ جو ایک بیلنس ہے اس میں کمی بیشی نہ کی جائے، چاہے آپ کسی دکان پہ جا رہے ہیں اور وہ آپ کو کوئی چیز تول کے دے رہا ہے، اس میں بھی کمی بیشی نہ کی جائے۔ چاہے کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اس کے والدین اس کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں، اس کو ٹائم دے رہے ہیں، پوری جتنی بھی مشقت ہے وہ خود اٹھا رہے ہیں، اور اس پوری فیس کور کر رہے ہیں، سارے خرچے اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جاتا ہے اور وہ کھیل تماشے کر کے دوستوں کے ساتھ ہنس بول کے پڑھائی نہ کر کے واپس آ جاتا ہے، تو اس نے وہ بیلنس قائم نہیں کیا ہے۔ اس کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ پھر خوب محنت کرے تاکہ وہ ایک ریٹرن اس کو اس طرح سے مل سکے۔ یا اگر کوئی امپلائی ہے اور جا کے وہ آفس میں جاب کر رہا ہے اور وہ بس ایک پے لے رہا ہے مستقل، اور لیکن وہ کام اس طرح سے نہیں کر رہا، تو وہ بھی اس بیلنس کو خراب کر رہا ہے۔ یا اگر کوئی حکمران ہے جو کہ ووٹ لے کر آیا ہے لیکن وہ لوگوں کو اس طرح سے واپس نہیں دے رہا ہے، ان کی خدمت ویسے نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے مسئلے سولو نہیں کر پا رہا ہے، وہ بیلنس قائم نہیں کر سک رہا۔ اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ، اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو۔ تو یہ ریگارڈلیس ہے کہ کون کس لیول پر ہے، ہر لیول پہ یہ عدل قائم کرنا ہے، یہ انصاف کا میزان قائم کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا کے معاملات کے بھی نظام ایک دن قائم، ایک عدل کا دن ہوگا جس دن یہ، بیلنس، قائم کیا جائے گا۔
آگے چلتے ہیں۔ والأرض وضعها للأنام اور زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے لیے، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ مطلب ہم جانتے ہیں جس طرح سے جو سکن ہوتی ہے چیزوں کی، پھلوں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح خوبصورتی سے یہ زمین بچھائی ہے، اور اس میں میوے ہیں اور کھجوریں، کس طرح ہر چیز، الرحمن ہے جس نے ہر چیز کا انتظام انسان کے لیے زمین کے اوپر کر رکھا ہے۔ ایک اچھا زمین ہے۔ میرا ایک کوشچن ہے جی بتائیے۔ میم، کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہمارے دین میں ہے نا کہ آپ آپ کی آواز بیٹا چلی گئی۔ شگفتہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں، اگر آپ کا دوبارہ کنیکٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم سوال لیتے ہیں آپ کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے زمین کو بچھایا ہے اور ساتھ میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں، اور مطلب ہر چیز کا انتظام اس زمین پر انسان کے لیے کیا ہوا ہے الرحمن نے۔ والحب ذو العصف والريحان اور بھوسے والا اناج بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں، مطلب کھانے پینے کا ہر طرح سے، یا انسان کی میڈیسن، کیونکہ ہم جانتے ہیں پھولوں کے اندر میڈیسنل پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی وہ چیزیں خوشنما ہوتی ہیں، تو ہر لحاظ سے استھیٹکلی بھی، لوگوں کے کھانے پینے کا بھی، زمین کا ایک ہر جگہ پہاڑ ہی پہاڑ نہیں ہے، کہیں اسموتھ چٹیل میدان ہے، کہیں سمندر ہے، ہر طرح کے انسان کے لیے انتظام ہوا ہوا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں گروہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو انکار کرو گے؟ اب آپ ذرا سوچیں کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں وہ الرحمن کی طرف سے ہیں، لیکن جب یہ آیت آتی ہے تو اس سے ایک دم فیل یہ ہوتا ہے کہ انسان تھینک فل نہیں ہے اس طریقے سے، یا وہ اس طرح سے ریئلائز کر ہی نہیں رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کس طریقے سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کس طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں، اور کتنی بڑی یہ نعمت قرآن کی شکل میں ہمیں دی گئی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی اس طریقے سے گزار سکے جیسے کہ ان کا رب چاہتے ہیں۔ اور نہ صرف کہ یہ دنیا آخرت کے لیے انسان کی اچھا ہے کہ اپنی زندگی بہتر گزارے، اس کی دنیا کے لیے بھی یہی بہتر ہے اگر وہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب تلاوت کی صحابہ کے سامنے تو وہ خاموشی سے سن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہ جواب نہیں سنتا کہ جو میں نے جنات سے سنا ہے اس آیت کے جواب میں، کہ جب آپ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آگے سے تو تم دونوں گروہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے، تو آگے سے جنات کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم صرف تیرے ہی لیے ہیں۔ اے رب، ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اور تمام جو تعریفیں ہیں وہ صرف آپ کے لیے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، قرآن کے آیتوں کے اوپر آپ یہ جواب دیں، یہ دعا مانگیں، کنیکٹ کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو ڈفرینٹ سٹیجز ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اس کو کافی تفصیل سے، کہ جس طرح سے وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی تھی، جو ڈفرینٹ سٹیجز تھیں، کس طرح سے اس پہ بارش برستی رہی، اور وہ کس طرح سے اس نے اپنی شکل چینج کی، وہ جو مٹی تھی اور کس فارم میں وہ بن گئی، ایک ٹھیکرے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی، اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ وخلق الجان من مارج من نار اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، وہ جو ایک باہر والا جو لو والا پارٹ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ گرم حصہ ہوتا ہے موم بتی کا، آگ کا، اور آپ جب دیکھیں کبھی موم بتی کے اوپر جلتے ہوئے کہ وہ جو باہر والا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن جو بالکل شدید گرم ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو ان سے جنات کو بنایا گیا ہے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اعلیٰ جو ہے اس کے بارے میں مختلف تفسیر میں یہی آیا ہے کہ اس کے معنی مختلف طریقے سے آئے ہیں۔ کہیں نعمتوں کا مطلب آیا ہے، کہیں ایسے ونڈرس چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں ان کا آیا ہے کہ کیا کچھ انسان ایکسپیرینس کرتا ہے۔ رب المشرقين ورب المغربين؟ وہ رب ہے دونوں دونوں مشرقوں کا بھی اور دونوں مغربوں کا بھی۔ اس کے بارے میں جو تفسیر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ سورج کے چڑھنے نکلنے کی اور غروب ہونے کی جو جگہیں ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں موسم کے حساب سے، تو اس لیے مشرقین اور مغربین کہا ہے کہ وہ جگہیں مشرق جہاں سے سورج نکل رہا ہے اور جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے وہ جگہ کیونکہ چینج ہوتی رہتی ہے، وہ ایگزیکٹ وہی سب اسپاٹ نہیں رہتا۔ سمرز میں کچھ اور ہوتا ہے گرمیوں میں، اور سردیوں کے موسم میں کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے مشرقین اور مغربین کہا گیا ہے۔ واللہ عالم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ یہ بھی ونڈرس چیزیں ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ وہ جس طرح سے سورج اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے اور چاند اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے، اور یہ چیزیں زمین پر انسانوں کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہیں، تو یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان خود سے کنٹرول کر بھی نہیں رہا، اس کے لیے یہ وہ چیزیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی ہیں، یہ آسانیاں اس کے لیے کر دی ہیں۔ تو کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں، کون کون سی ایسی قدرتیں ہیں جن کا تم انکار کرو گے؟ تم مطلب ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ نعمتیں اور کیا کچھ ونڈرز ہمارے لیے اتارے ہیں۔ مرج البحرين يلتقيان؟ اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، بينهما برزخ لا يبغيان؟ لیکن ان کے مابین ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، مطلب دونوں طرح کے پانی بھی انسان کے لیے تیار کر دیے گئے ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں، اور وہ آپس میں مل نہیں رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ پہ رکھنے کے باوجود یہ نہیں ہے کہ یہ اس والے علاقے کے اندر صرف میٹھا پانی ملے گا اور اس والے علاقے کے اندر صرف کھارا پانی ملے گا، نہیں، ایک جگہ دونوں موجود بھی ہیں اور مل بھی نہیں رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟ ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی، یعنی کہ جو مرجان ہے، ہر طرح کی جو کورل ہے وہاں پر، وہ بھی وہاں پہ موجود ہے اور موتی بھی موجود ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ ذرا ریئلائز کرو کہ تمہیں کیا کچھ دے رہا ہے وہ رحمان کی ذات، تو پھر کیوں انسان اپنے آپ کو سدھار نہیں رہا، اپنے آپ کو اپنے رب کی اپنے مطابق نہیں کر رہا کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ وله الجوار المنشأة في البحر كالأعلام؟ اور اسی کے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند اونچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے جو بادبان ہوا کرتے تھے وہ جب کھلتا تھا تو وہ ایک اس طرح سے ایک بڑا ایک پردہ سا آپ لوگ آئی ایم شور آپ نے دیکھا ہوگا، تو ایک چھوٹی سی ایک پہاڑ کی طرح ہوتا تھا، اور آج کی اگر آپ شپ دیکھیں تو وہ بھی انتہائی ہیوج پہاڑوں کی طرح سمندر میں کھڑے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اب آپ سوچیں کہ وہ پہاڑ نما سٹرکچر پانی کے اوپر تیر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی انسان کا کمال ہے؟ اگر آپ کہہ دیں بڑا تیز چلا ہے تو سائنٹسٹ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو فزکس ہے، سمپل، اس کا سرفیس ایریا ہے تو وہ جو ویٹ ہے وہ پش کر رہا ہے پانی کا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ فزکس کس نے بنائی ہے، فزکس کے جو رولز ہیں، یہ لاز ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ یہ حکم ربی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ میم سبحانہ تعالیٰ کی ونڈرز ہیں جی۔
میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کا جی ٹائم جی نہیں ضائع بتائیے ہوگا تو۔ ضرور، بتائیے بتائیے۔ یہ ہم نے ابھی ایک آیت کا ذکر کیا جس میں موتی اور مونگے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہوں تو شروع سے جب پڑھتے آ رہے تھے ٹرانسلیشن تو اردو میں ہی پڑھتے آ رہے تھے، تو اس کی صحیح سے سمجھ ہی نہیں آتی تھی نا اس ورڈ کی۔ میں بیسیکلی یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ کوئی موتی ہی کا کوئی قسم ہوگی ایسے۔ یہ تو کوئی اب آ کے جب انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھی تو انہوں نے پراپر وہاں پہ کورل ریفس اس کی نا ٹرانسلیٹ میں تھا۔ اور میں انوائرمنٹل سائنسز کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم نے ریسنٹلی کورل ریفس کو نا بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ اچھا تو تو یہ کورل ریفس بیسیکلی سی کے لیے، وہاں کے ہیبیٹیٹ کے لیے اور ہمارے اوور آل انوائرمنٹ کے لیے اتنا امپورٹنٹ چیز ہے۔ مطلب کہ اتنے جو سمندر میں موجود اتنے جو ہوتے ہیں نا فش اور بہت چھوٹی چھوٹی مخلوقات، ان کو یہ فوڈ اور ان کو یہ شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی بہت مطلب کہ بہت امپورٹنٹ رول ہے ان کا۔ تو یہ جب میں نے ٹرانسلیشن اس کی انگلش میں پڑھی اور مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کورل ریف کا ذکر کیا ہے، تو دل اتنا خوش ہوا اور ایمان میں جیسے اور اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ ایسی فیلنگ آئی کہ مطلب کہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ٹرانسلیشن اس میں دی ہے اس کی۔ بالکل، ماشاء اللہ انیسا، تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ، بہت شکریہ۔ اور دیکھیں اسی لیے ہمارے دین کے اندر بھی علم حاصل کرنے کی اتنی امپورٹنس ہے، کیونکہ انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے اور پھر اپنی اصل زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ ماشاء اللہ اب آپ نے کورل ریفس کے بارے میں جب پڑھا ہے اور آپ کو ان کی امپورٹنس کا اندازہ ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر آپ اب یہ آیت پڑھیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، ایک عام بندہ جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا، وہ اس چیز کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر سکتا جس طرح سے آپ کر سکتی ہیں، یا وہ شخص جو کہ اس کی امپورٹنس کو جانتا ہے وہ اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ جی بالکل، ہے نا؟ تو الحمدللہ۔ قرآن کے ساتھ ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگین ایک وہ ریویلڈ نالج ہے، ایک ایکوائرڈ نالج ہے۔ ریویلڈ نالج کون سا ہے؟ جو کہ قرآن ہے، اور ایک ایکوائرڈ نالج کون سا ہے؟ جو کہ یہ سائنسز ہیں، میتھس ہے، یہ والی علم۔ تو یہ دونوں علم حاصل کرنے ضروری ہیں، کیونکہ یہ دونوں علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ دونوں یس، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ۔ جزاک اللہ۔ وہی آگے كل من عليها فان جو کوئی بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ فنا ہونے کا مطلب صرف موت نہیں ہے، موت تو ہمارے ارد گرد لوگوں کی موت ہوتی ہے، ہم انہیں یاد رکھتے ہیں۔ فنا ہونے کا مطلب ہے کچھ سال بعد تو ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں رہتا۔ آج جہاں آپ یا میں بیٹھے ہوئے، کچھ 100 سال پہلے یہاں پہ کوئی اور بیٹھا ہوا تھا جس کا ہمیں کوئی سنگمان ہی نہیں ہے۔ ہر چیز دنیا میں فنا ہو جانے والی ہے، جو کوئی بھی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی اور بہت عظمت والا ہے۔ بے شک لوگوں کے اس طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، ہم وہ کیوں چاہتے ہیں ہم ان کی عبادت کریں یا استغفار کریں۔ انسان اس بات کو ریئلائز نہیں کرتا کہ وہ تو فنا ہو جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی نہ ہی پریز کی ضرورت ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن میں یہ بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو کوئی بھی خیر کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو کوئی بھی شر کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہے، وہ کسی اور کو کچھ نہیں کر رہا۔ یا اگر عبادت کرے تو فائدہ کسی کو بھی نہیں پہنچ رہا، وہ اس کی اپنی ذات ہی کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وہ تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز تو فنا ہو جائے گی اس زمین میں، لیکن ہمارا تو کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اپنے پردادا یا ان سے پہلے والے لوگوں کا نام پتہ ہے؟ مے بی پردادا تک پتا ہو، لیکن اس سے پہلے کس کا نام پتہ ہے؟ یاد پتہ بھی نہیں ہے کہ کون تھے، کتنے بہن بھائی تھے، کیا ان کا کتنے امیر تھے، کتنے غریب تھے، کچھ نہیں پتا۔ کون بیٹھا تھا آپ کے اسی جگہ پر جہاں پہ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، فنا ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ لیکن کیا چیز باقی رہنے والی ہے؟ اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ۔ یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کس طرح سے چہرے سے کیا مراد ہے، جو بہت بزرگی اور بہت عظمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے، یہ عظمت ہے، یہ کسی انسان کے کہنے یا پریز کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ اٹ از آلویز دیر، یہ ہمیشہ ہے اور رہے گی اور ہمیشہ سے تھی۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ تو اللہ سے نہیں مانگتے۔ تو یہاں پہ جو مانگنے کا میننگ ہے یہ محتاج ہونے کا ہے۔ لوگ مانگتے بھی اللہ تعالیٰ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محتاج بھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان نان مسلمز یا نان بلیورز کا خیال نہ رکھے تو وہ لوگ اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے، تو محتاج تو وہ بھی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت ریپیٹڈلی آ رہی ہے، اور جب ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بیسیکلی کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بڑا پلیزنٹلی یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے یہ ریئلائز کروا رہے ہیں کہ کہاں تم سٹینڈ کر رہے ہو اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیا انسان کی اوقات ہے کہ وہ انکار کرے کسی حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو ختم کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے سے کہیں پہلے کئی قومیں، اور کچھ کا تو ذکر آ گیا ہی، جو عاد ہیں، سمود ہیں، قوم لوط ہیں، ان کا تو ہمیں بتا دیا گیا تو ہمیں پتہ ہے، ورنہ کئیوں کا تو نام و نشان نہیں پتہ۔ ان کا بھی نام اس لیے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم اپنے رب کے احکام کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اے دو بھاری قافلوں، انسانوں اور جنوں کے قافلوں، مطلب تمہیں لپیٹ لیا جائے گا ایک دن، قیامت کا دن بالکل جو ہے وہ قائم ہو کے رہے گا اور اس دن عدل ہو جائے گا۔ یہ ساری جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو 1000 سال کا ایک دن ہے ہمارے برابر، جو ہے 1000 سال ہمارے ان کے ایک دن کے برابر ہے۔ تو جو بھی معاملات ہیں ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے دو بھاری قافلوں، یعنی کہ انسانوں اور جنوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ آئی ایم شور اس دفعہ اب جب آپ لوگ یہ سورہ پڑھیں گے تو ایک انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں ہم سب کے لیے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اے گروہوں جن و انس، یعنی کہ جنوں اور انسانوں کے گروہوں، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو۔ مطلب اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں سے نکل سکتے ہو یا تم کچھ کسی قسم کی کوئی پاور رکھتے ہو تو نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ تم نکل نہیں سکو گے مگر اللہ کی سند کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ پلانٹس پہ جو جنات ہیں یہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں، یا انسان جو ہے وہ راکٹس وغیرہ کے ذریعے یا کسی طریقے سے اسپیس میں کچھ کہیں کسی حد تک اللہ کی سند تک، جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہیں وہ لوگ وہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن اس کے کناروں سے نہیں نکل سکتے۔ جتنا کہ تم نکل نہیں سکو گے مگر اللہ کی سند کے ساتھ، اللہ کی جتنا حکم ہے بس وہاں تک جا سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران اب یہاں سے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ بات ماننے والے نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، جو جہنم میں جائیں گے۔ تم پر پھینکے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اور دھواں، تو تم لوگ بدلہ نہیں لے سکو گے، مطلب اس وقت کوئی ریونج نہیں، کسی اس قابل نہیں ہوگے کہ تم کچھ کر سکو۔ نہ ہی انسان آج اس قابل ہے نہ ہی اس وقت اس قابل ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا گلابی تیل کی تلچھٹ جیسا، یعنی کہ جو نیچے تیل رہ جاتا ہے فرائنگ ہونے کے بعد جو گلابی سا ہو جاتا ہے جب آسمان کا یہ حال ہو جائے گا، فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ آج جو آسمان ہمیں اس طرح سے خوبصورت نظر آتا ہے اس کا یہ رنگ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر مکمل قادر ہیں کہ یہ سب کچھ کر دیں۔ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان تو اس روز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ کسی جان سے، نہ کسی جن سے اور نہ انسان سے، اس کے گناہوں کے بارے میں۔ ان کی شکلوں پہ نظر آ رہا ہوگا، انسان کو پتہ ہوگا وہ کیا اعمال کر کے آیا ہوا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، پھر ان کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، پھر انسان کی پکڑ ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کس چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اور جو نعمت ہے وہ کیا ہے کہ آج ہم یہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کرو گے تو اس طرح کے عذاب سے بچ جاؤ گے، یہ نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس پوری پوری قدرت ہے یہ چیز کرنے کی کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا یا بات نہیں مانی ان کو پیشانی کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ لیں۔ تو یہ نعمت استعمال کریں۔ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے کہ یہ نعمت آج موجود ہے، آج بیٹھے ہوئے ہو، سانس لے رہے ہو، آج گلابی نہیں ہے آسمان، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امن میں بٹھا رکھا ہے، تو آج اپنا عمل درست کر سکتے ہو، یہ نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں اس طرح کی پکڑ کی۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ یا رب کریم ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے گا، یا رب کریم ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے گا، یا رب کریم ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے گا، اللہم آمین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ یا رب ہم آپ کی کسی نعمت کا اور کسی قدرت کا انکار نہیں کرتے، بے شک آپ رحمان اور رحیم ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ آج کی ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ بیان کی جو قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو کی طرف اشارہ کر کے، تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انسان اگر اس کو کنٹرول کر لے تو کب بولنا ہے؟ انصاف کے معاملے میں، یا سچ بولنے میں، یا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں، اور ظلم اور برائی کے خلاف بولنے میں۔ یہ ان چار چیزوں میں اپنی زبان کا استعمال کریں۔ اور کب نہیں بولنا ہے؟ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرنی ہے، بلا وجہ گوسپ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز۔ دوسری،
وہ بات نہیں کرنی جس سے خود کو کوئی سروکار نہیں، بلا وجہ دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ مت اڑائیں، تجسس نہ کریں، جس چیز سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں اس سے دور رہیں۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، حدیث میں آتا ہے ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کام سے کام رکھے، اپنے ان چیزوں میں انوالو نہ ہو جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ اور اس میں بہت عافیت ہے، یقین کریں اس میں بہت عافیت ہے۔ اور اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں یا بلا وجہ اور کچھ نہیں تو سلیبریٹیز پہ تو ہم حق سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کے بارے میں بات کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں بات کری جائے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تمام دنیا کا جو نظام ہے نا وہ ایک توازن سے چل رہا ہے، اور یہ دنیاوی معاملات آخرت میں بھی متوازن ہو جائیں گے جب عدل قائم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے جو جو چیزیں ان کے ہاتھ میں ہے، سورج ہے، چاند ہے، اپنے ایک حساب سے گردش کر رہے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میزان اس دنیا میں بھی قائم ہو، ایک ڈسپلن اس دنیا میں بھی ہو، ایک عدل اس دنیا میں بھی قائم ہو، اور ایک عدل آخرت میں بھی قائم ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔